نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ روزے کے ذریعے سے روزے دار کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ روزے دار کو اتنا بلند مرتبہ اور اللہ تبارک و تعالی کا اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ہر نیکی کے بدلے کا کوئی حساب مقرر ہے، یہاں تک کہ بعض نیکیوں کا بدلہ تو 700 گنا تک پہنچتا ہے، لیکن روزہ خدا کو اتنا پیارا ہے کہ وہ روزے دار کو خود ہی اس کا بدلہ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ میرے ہی لیے ہے۔ روزے دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے ہی لیے چھوڑتا ہے۔ اسی حدیث میں روزے دار کی خدا کے دربار میں عظمت کو مزید واضح کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کرنے کے وقت۔ روزے دار کے منہ میں افطار سے پہلے ایک بو پیدا ہو جاتی ہے جس کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ بو خدا کو کتنی پسند ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ مسلمان کے لیے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا روزے ڈھال ہیں، اور بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ دینے اور خواہش نفس پر قابو پا لینے سے نہیں، بلکہ یہ عظمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب روزے دار ہر بڑی چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ کوئی بری بات کہے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا مار پیٹ بھی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو سامعین حضرات، آپ نے سنا روزے دار کے مقام کو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالت روزہ میں ہر بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔